میرا سوال پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہم امامت کا جو سلسلہ ہے تو ہم تو جانتے ہیں کہ امام حسن بھی ایک امام ہے نا. تو جی ہاں. ان کے جو ان کے ان کے اولاد، امام ہوں، حسن کے جو اولاد ہے، جیسے کہ امام حسن مثنی، ان کے بیٹے، اور ہوں، جو جو ان کے جو پرمپرا ہے، تو وہ اس کو ہوں. ہم امام کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں امام نہیں ہوگا؟ تو صرف اللہ نے امام نہیں حسین بنایا کی نا اولاد یہ کوئی نہیں؟ امامت اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے. اللہ اچھا. تعالیٰ نے صرف 12 امام بنائے نا، پورے خاندان کو امام نہیں بنایا کہ جتنے بیٹے ہیں سب امام بن جائیں. اس اللہ کا دلیل تعالیٰ کیا نے ہے؟ اس کا دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے پاس میرے بعد 12 امام ہوں گے. پہلے امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی ابن الحسین، پھر ان کے بیٹے محمد ابن علی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے زیادہ احادیث ہیں اس مسئلے پر. اور پھر کیا ہمارے حضرت اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے؟ نہیں ان کی کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کتابیں اب سینسر ہو چکی ہیں. وہ پرانے زمانے میں تھے یہ احادیث آپ کی کتابوں میں، اب جو مشہور کتب ہیں اس میں سے نکال دیے ہیں. پرانے زمانے میں تھے، اب ختم نکال دیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بے شمار ہیں. اور پھر ہم امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں 5ویں امام، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، وہ جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی بھی پوتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادیاں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی ابن الحسین، امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادی سے شادی کیا. تو اس طرح ہمارے ائمہ علیہ السلام سب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے. امام حسین علیہ السلام کے بعد امام کون؟ امام سجاد. وہ امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. بھتیجا بیٹے کی طرح ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے اور داماد بھی ہیں، تو بالکل بیٹا جیسا. اور پھر ان کے بعد جو امام ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں، کیونکہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں. اور ان کے بعد جتنے ائمہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے نسل سے، وہ سب حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. صحیح ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن یہ بات، یہ ہم اہل سنت کے جو حضرات ہے اسے انہیں ہم یہ کیسے سمجھائے؟ وہ تو دلیل مانگتا ہے نا، وہ تو او دلیل بھائی مانگتا ہے دیکھیں، کہ ہمارے. اب ان سے کہہ دو بھائی کہ دیکھیں یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب یعقوب کے علیہ السلام، ہاں. 11. نبوت کس کو ملی ہے؟ صرف یوسف کو ملی ہے، سب کو تو نہیں ملی ہے نا. جی ہاں، جی ہاں. اس طرح تو نہیں ہے کہ سب کو ملا بھائی یہ بھی بیٹا ہے، وہ اس کو دیا اس کو نہیں دیا، یہ بے انصافی کی ہے نا. اس طرح تو نہیں، بے انصافی کا تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دے بھائی، یہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ شیعوں کے ہاتھ میں توڑی ہے کہ شیعہ کس کو امام بناتے ہیں، ہم فیصلہ کریں کہ بھائی امام کون ہے. اب ہاں وہی تو یعقوب کے اتنے زیادہ بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں نا. ایک یوسف ہے اور 11 مزید بھائی ہیں، 12. ایک کو ملا ہے، باقی کو نہیں ملا. اب کوئی لڑائی کی بات ہے اس میں کہ بھئی اللہ نے بے انصافی کی ہے یا مسلمانوں نے بے انصافی کیا؟ یہ ہمارے ہاتھ میں توڑی ہے. اللہ جس کو عصمت دے، جس کو امام بنا دے اور جس کو نہ بنا دے. اب امام علی علیہ السلام اس کے 3 بھائی ہیں. امام علی علیہ السلام کے 3 بھائی ہیں، جناب طالب ہے، جناب عقیل ہے اور جناب جعفر ہے. وہ امام نہیں بنے. امام علی علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ بھئی اس خاندان کے جتنے افراد ہیں ان سب کو امام بنایا. یہ کوئی بات ہے؟ لیکن انہیں بھی سمجھ تو میں اہل بیت کہا جاتا ہے نا. آل عقیل، آل آئی؟ جعفر، ان کو بھی تو اہل بیت کہا ان کو جاتا ہے. اہل بیت، وہ اہل بیت مطہرین میں سے نہیں ہے، مطہر نہیں ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان معنوں میں کہ رشتہ دار. جی ہاں، رشتہ دار ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں جن کے پاس عصمت ہے، جن کو اللہ نے حجت بنائے، گائیڈ بنائے. اس طرح نہیں ہے. اوکے اچھا، تو قاضی صاحب. معصوم کیا؟ جی. بتائیں. اور ایک سوال جو جی. آپ بولتے ہیں کہ جو معصوم بولتے ہیں نا، یہ معصوم کا لفظ بھی یہ حضرات سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن معصوم نہیں مانتے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوم نہیں مانتے نا، کہ پیغمبر سے اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں. نہیں قرآن نہیں نہیں، غلط نبی صلی اللہ پڑھے. علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں، وہ ایسے ہی کہتے ہیں، زباناً کہتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ نماز میں انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے، شیطان کی تعریف کی ہے، لوگوں کو بلا وجہ گالی دیا، قرآن بھول گئے، فلان فلان کیا نا. تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوم نہیں مانتے نا. وہ اگر کہہ دیں ان کو، وہ دیکھیں وہ فرقی باطل ہے.
وہ کہتے ہیں معصوم نہیں مانتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا قرآن مجید میں کہ میں نے ان کو مطہر بنا دیا، ہر قسم کی پلیدی ان سے دور کیا، تو پھر بات ختم ہے نا. اللہ کے مقابلے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ مطہر نہیں ہے؟ اچھا، تو یمن کے جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ ہوتی، وہ تو کیا زیدی مسلم ہے، زیدی شیعہ ہے، تو وہ تو وہ تو امام حسن کے جو اولاد ہے نا ان کو مانتا ہے، امام مانتا ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فاطمہ علیہ السلام کے نسل سے ہو اور جہاد کرے وہ امام ہے. وہ ان کے بعض امام جو ہے نا، ان کا پہلا امام زید، وہ حسنی نہیں ہے، زید حسینی ہے. ان کے بعد یحییٰ، وہ حسینی ہے. وہ نہیں کہتے امام حسن، وہ کہتے ہیں جو بھی امام حسن علیہ السلام کے نسل سے ہو یا امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ہو، فرق نہیں کرتا، لیکن ان کے نسل سے ہونا چاہیے. پھر کیا کرے؟ وہ جہاد کرے. پھر اگر یہ کام کیا تو وہ امام بن جاتے. تو ان کے پاس کوئی 70-80 اس طرح امام ہے. 70-80 امام؟ بہت زیادہ ہیں جی ہاں، کیونکہ ابھی تک چل رہا ہے نا ان کے امامت. ہاں، ابھی آپ بھی پتہ سید ہو نا، نہیں. آپ جہاد کرو. ابھی جو حوثیوں کا لیڈر ہے نا، حوثیوں کا لیڈر وہ سید ہے، وہ امام ہے ہاں، بس. وہ جہاد کر رہا ہے نا، تو یہ لڑ رہا امام، ہے. ہاں، تو خامنی یہ حضرات بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو نبی کے اولاد ہے، یہ کیسا ہے؟ کہا جاتا ہے، بس واقعا اولاد ہیں یعنی اللہ ہی جانتا ہے. یہ ایسے کہا نہیں، ناٹ شیور. نہیں، شور کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل تھوڑی ہے. لیکن ان ایک کا تو شجرہ شجرہ نامہ ہے، وہ دکھاتا ہے ہمیں. شجرہ نامہ اصلی ہے جعلی ہے، وہ اللہ جانتا ہے نا. امام خامنی کا شجرہ دیکھا ہے میں نے. شجرہ تو سب کے پاس ہوتا ہے نا، شجرہ سے سیادت ثابت تھوڑی ہوتی ہے کہ واقعا یہ شجرہ اصلی ہے یا نہیں ہے. اچھا، ایک آخری سوال علیہ صاحب، جی وہ پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ مجھے عید کا نماز کیسے پڑھنا ہے سکھاؤ گے، تو ابھی تک وہ موقع نہیں ملا، تو ابھی سکھا دیجئے کہ عید عید کا کا نماز نماز اس یہ طرح ہے کہ ناصبی. عید کے نماز 2 رکعت کی ہے. اوکے، 2 اچھا، رکعت کیا، اس کو فرادہ پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ. امام علیہ السلام کا حق ہے، امام علیہ السلام کے بغیر اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے. 2 رکعت ہے، پہلے رکعت میں 7 تکابیر ہیں، 7 تکبیرات ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسرے رکعت میں 5 تکبیر ہیں. ایک تکبیر اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، سورہ حمد. سورہ حمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والشمس وضحاہا. صحیح ہے. اس کے بعد کون سی سورہ پڑھنا ہے؟ مستحب ہے، والشمس وضحاہا. یہ جب پڑھ لیا تو ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. کتنے تکبیر ہو گئے؟ 2. تیسری تکبیر اللہ اکبر 3، اللہ اکبر 4، اللہ اکبر 5، اللہ اکبر 6 اور اللہ اکبر 7. جب 7واں ہو گئے تو آپ رکوع میں جائیں گے. ہر تکبیر کے درمیان، 2 تکبیروں کے درمیان آپ نے رکوع پر قنوت پڑھنا ہے. ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ میرے گناہوں معاف کر رہا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، جو بھی دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی رکعت میں کتنے تکبیر ہیں؟ بتاؤ جی. 7 7. 7 پہلی ہاں. رکعت پہلے تکبیر کے بعد کوئی قنوت نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. دوسرے تکبیر کے بعد جب سورہ حمد پڑھیں گے، سورہ والشمس وضحاہا پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر قنوت، پھر اللہ اکبر قنوت، پھر اللہ اکبر قنوت. اس طرح 5 قنوت کریں گے نا، 5 قنوت. اللہ اکبر کریں گے تو پھر یہ 7واں ہوگا، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اٹھ جائیں گے. پھر سورہ حمد پڑھیں گے. کون سی سورہ؟ سورہ فاتحہ، اچھا، سورہ حمد. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ پڑھنی چاہیے، سورۃ الغاشیہ مستحب ہے. نہیں پاتا تو کوئی اور سورہ پڑھیں، قل واللہ احد پڑھیں. اس کے بعد 5 تکبیر ہیں. کتنے تکبیر ہیں دوسری رکعت 5. میں؟ 5. ہر 2 تکبیروں کے درمیان قنوت ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ اکبر. تو اس طرح 4 قنوت ہوں گے، 4 قنوت. 5ویں تکبیر کے بعد رکوع کے بعد 2 سجدے، تشہد، سلام، ختم. نماز سے پہلے اذان اقامہ نہیں ہے. یہ ہے نماز عید. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں، اوکے جی جی، ہاں. گڈ بائے. اور جمعہ کی نماز، جمعہ ایک سوال، جمعہ کی نماز فرادہ بجا نہیں لا سکتے، وہ جماعت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اور جماعت جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت میں یہ نہیں پڑھنی چاہیے. امام علیہ السلام جب آئیں گے، ظہور ہوگا تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے. اوکے. تو اگر ایسا ہوا کہ امام علیہ السلام آ گیا لیکن ہم تو ان کے پاس نہیں، ان کے قریب نہیں ہے، تو تب کیا ہوگا؟ تو جب تک کہ وہ ان کا نائب نہ آ جائے، جب تک ان کی جانب سے گورنر نہ آ جائے، تو آپ نہیں پڑھ سکتے.
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اوکے یاری صاحب تھینک یو سو خدا مچ تھینک یو سو حافظ مچ خدا حافظ تھینک یو خدا حافظ